السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ بیمار رہتے ہیں وہ ایک بار اس ویڈیو کو غور سے آخر تک ضرور سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیمار لوگوں کو کیا انعام ملتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ آزمائے جا رہے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزماتا ہے تو کبھی بیماری دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ صحت دے کر آزماتا ہے تو کبھی کمزوری دے کر آزماتا ہے۔ بعض دفعہ ایسی بیماریاں کسی کو لگ جاتی ہیں کہ علاج کرا رہے ہوں لیکن علاج سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ کئی سال اس بیماری میں گزر جاتے ہیں اور انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسے شخص ہوتے ہیں اور کبھی دل میں یہ خیالات انسان کرتا ہے کہ شاید ہم سے اللہ ناراض تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ منہ پر بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو ایسی باتوں سے بیمار شخص مایوس نہ ہو۔ آج میں بہت ہی ضروری بات بتانے جا رہی ہوں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور کئی سال اس بیماری میں گزر گئے ہیں، دواؤں سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ تو انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ دیکھیے، اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ناراض تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں، جب وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں، تب اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ ہماری بیماری ہے اور بیماری رہتے ہوئے بھی ہم سے نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، بلکہ بیماری کی حالت میں اور زیادہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، عبادت کے کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہر عبادت کا کام کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اور جس بیماری میں ہم اللہ سے شکوے شکایت کرنا شروع کر دیں تو اللہ شکوے شکایت اگر ہم اللہ سے جس بیماری کی وجہ سے شروع کر دیں تو یہ سی بیماری ہمارے لیے عذاب ہوا کرتی ہیں۔ ایک پیاری حدیث سنانے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ یہ جو ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں اور اس بیماری میں ہمیں کئی سال گزر جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ یہ بیماری سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ ہمیں بخار آ گیا ہے یا کوئی ایسی بڑی بیماری ہو گئی جس میں کئی سال گزر گئے، تو یہ جو بیماری ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بیماری کی وجہ سے ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں، جو ہم گناہ کیے ہوتے ہیں، وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ بیمار رہتے ہیں وہ بالکل مایوس نہ ہو بلکہ صبر کریں، کیونکہ یہ بیماری ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور جب ہم صبر کریں گے تو یہ بیماری جس سے کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں، اس آزمائش میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں، جو شخص بیمار ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، حرام سے نہیں بچتا، وہ کسی بھی گناہ سے نہیں بچتا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے،
वो दवाओं से कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता। तो ये सोचता है कि हम अल्लाह की इतनी इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, ज़िक्र व अज़कार, सारी इबादत की काम करते हैं, उसके बावजूद अल्लाह हमें इस बीमारी में मुब्तला कर रखा है और इसी वजह से वो मायूस होकर इबादत के सारे काम छोड़ देता है। तो ये बीमारी जो है ऐसे शख्स के लिए अज़ाब है। तो जो लोग बीमार रहते हैं, अल्लाह की तरफ से ये इनाम मिलता है कि उस बीमारी की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को ख़त्म कर देता है। तो उम्मीद है यह मसला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।